السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسناؤ میں ہوں علی سرور، اور آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ وجہ کیا رہی ہے اور دہشت گردوں کی فہرست میں سے شامل کر لیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اسے کہ یہ پراکسیز ہیں بھارت کی، اور جب ان کو وہاں شامل کر لیا گیا ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا خاص طور پر بھارت پر، اور دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ پاکستان بارہا بے نقاب کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے 9 مقدمات کے سلسلے میں 2 مقدمات اور تھے جس پر آج فیصلے سنائے گئے ہیں۔ ان فیصلوں میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے ہیں، اور اس میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال اور 5 سال بھی سزائیں ہوئی ہیں عالیہ حمزہ اور صنم کے اوپر، اس پر ہم بات کریں گے۔ خواجہ آصف نے جو کہا تھا کہ جناب پرتگال میں لوگ بیوروکریسی خاص طور پر، انہوں نے کہا میں نام بھی لے دیتا ہوں ان کے جنہوں نے وہاں شہریت بھی لی ہے اور جائیداد بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، لوگوں نے باتیں میرے بارے میں اڑائی گئی تھیں۔ جبکہ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا ملکی معاشی صورتحال، کرپشن اور کے روک تھام پر غور کیا، ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جو احتجاجی تحریک ہے اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بری میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں بات کی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں PTI کے، انہوں نے کہا ہے کہ 180 سیٹوں پر ہماری پارٹی کامیاب ہوئی تھی، 76 نمائندگان رہ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زاری صاحب نے کہا ہے کہ عوام میں اتنی طاقت ہے کہ بھارت سے اپنے تمام 6 دریا واپس چھین سکیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش بہت شکریہ آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صاحب کے تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، یہ نواب کے نام پر آپ مسکرائے ہیں، آپ بھی کیا مطلب اچانک نواب والی بات تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، عرصہ دراز ہو گیا ہم نہیں لگاتے نواب۔ آپ جو ہے یہ تنزن کہہ رہے ہیں تو نہیں نواب تو آپ کے نہیں، ہم خاندان نہیں کا اگر لگاتے، لگا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، ہم نہیں لگاتے اپنے آپ کی، اس میں خاندان لوگ لگاتے ہیں۔ ہاں لیکن ہم نہیں لگاتے۔ اگر نہیں کہیں لگا ہوا دیکھا ہم نے۔ کوئی لگا دیتا ہے لیکن ہم پسند نہیں کرتے۔ اچھا تو سوال ہی بھول گیا۔ سوال آپ نے یہ کیا نواب کا؟ آپ نے کون سا سوال کیا؟ سوال تو کیا ہی نہیں۔ BLA کا پوچھا نا آپ سے میں نے۔ اچھا مطلب نواب صاحب خود ہکا بکا ہو گئے کہ کس کسے کہے نواب، پہلے تو آپ نے دیکھا آپ ہی ہیں۔ اچھا، اگر سیریس ہو جائیں تو بات کریں۔ جی سیریس سوال ہے یہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بھارت کا جو برا وقت چل رہا ہے، پیدر پہ اس پہ ہر روز جیسے کہتے ہیں اس پہ ایک پیادہ مر رہا ہے، ہر روز ایک پیادہ مر رہا ہے۔ یہ مجید بریگیڈ، BLA، یہ سب اس کے پیادے ہیں جو کاروائیاں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور اسی پہ ہر وقت ان کا زور ہوتا ہے۔ صبح شام ان کی مدد سے، مالی مدد، ہر طریقے کی ان کی مدد، وایا افغانستان، وایا انڈیا، اور یہ یہاں پہ بے گناہوں کو بھی مارتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو بھی شہید کرتے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں تاکہ ادھر جو ہے ہمارے یہاں ملک میں انتشار پھیل سکے۔ اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن سرٹیفکیٹ وہاں سے ملتا ہے، اور آج وہ سرٹیفکیٹ امریکہ سے بھی مل گیا۔ اب اس کے اگر کہیں اثاثے ہیں یا کس کس کا تعلق اس سے ہے تو اس کے خلاف بھی وہی کاروائیاں کی جائیں گی جو دہشت گرد تنظیم کے تعلق رکھنے والے میں کی جاتی ہیں۔ اچھا، امریکہ نے کیوں دہشت گرد قرار دیا سر؟ تو ہمارے یہاں تو ظاہر کر رہے ہیں سب کچھ۔ دیکھیں، یہ انڈیا کو آگے مزید پابندی لگانے کے لیے ایک اسٹیپ ہے، اور اب بہت جلد دیکھیں گے کہ انڈیا پہ بہت ساری پابندیاں لگیں گی، اور وہ سب کچھ ہوگا جو ایک زمانے میں انہوں نے، جس وقت یہ طاقتور تھے انڈیا کے لوگ، اور پاکستان کو کبھی کسی اس میں گرے لسٹ میں ڈالتے تھے اور کبھی کسی میں ڈالتے تھے، اب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ فٹا ہوتا ہے کہ کوئی جس میں FATF میں بھی ڈلے گا یہ، اور باقی جگہ پہ بھی ان کی پابندی لگے گی، اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہونا ہی تھا ایک وقت۔ اب انڈیا کا جو زوال شروع ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور بہت اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، دہشت گرد تنظیموں کو پہچانا اور ان کو اس لسٹ میں ڈالا۔ جی منصوری صاحب۔ دیکھیے بہت بڑا قدم ہے، اور میں اسے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر نوید بھائی نے آخر اپنا اینڈ کیا ہے وہیں سے اس کو ابتدا کریں۔ تو دیکھیے اب دہشت گرد کی جب فہرست میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی معاونت کرنے والوں پر بھی کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے، اور اس کی معاونت اور اس کو بڑھانے چڑھانے والوں پر بھی کافی نگاہ رکھی جاتی ہے۔
اب ہوگا یہ کہ اگر پاکستان اس معاملے کو اور زیادہ بہتر طور پر پیش کر سکا اور وہ مالی سپورٹس کے، وہ ایچ آر کے یعنی کہ ہیومنس کے انسانی مدد کے سپورٹ کے، وہ تمام چیزیں اگر پاکستانی حکام امریکہ کو، اقوام متحدہ کو دینے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انڈیا کی کئی کمپنیوں پر بلکہ وہ طریقہ کار جو انڈیا ان کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے ان سب پر پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا قدم ہے۔ علی، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات بھی اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ انڈیا کی پراکسیز جتنی بھی کام کر رہی ہیں، اب خود انڈیا کے لیے بھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ 1-2 دن کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر پر بھی گفتگو کرنے والے ہیں، کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ 14 اگست کے قریب جو ہے وہ ٹرمپ گفتگو کریں گے اس پر، اور کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تو انڈیا کے لیے ایک اور مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب یہ کشمیر کے متعلق گفتگو کریں گے تو یقینی طور پر انڈیا کے اس کردار پر بھی بات کریں گے جو اس نے کینیڈا کے اندر کیا، جو امریکہ کے اندر کیا، اور اسی کا لنک سٹوری ہوگی یہی BLA اور یہی مجید بریگیڈ، تو یہ اس پر ایک بڑا اثر پڑے گا۔ آپ کو آئندہ دنوں کے اندر یہ ایشو اب عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے ابھی جو تقاریر کی ہے وہاں پر آپ دیکھیے اس پر کتنا مباحثہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، اس پہ بالکل آپ نے جو بات کی بڑا توڑ مروڑ کے بھی انہوں نے بیان شائع کیا بھارت نے۔ نویز بھائی صاحب، یہ جو دوسرا دورہ امریکہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، اور پہلے دورے کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ فرق پڑنا شروع ہو گیا، پاکستان کے حوالے سے لبو لہجہ تبدیل ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور پالیسیاں تبدیل ہوتی ہمیں نظر آئی ہیں۔ اب ایک بار پھر وہ چلے گئے ہیں اور وہاں دورے بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو دورہ ہے، ظاہر ہے چائنا سے واپس پاکستان سے امریکہ، خطے میں کیا کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل عیاں ہے کہ پاکستان اب مستقبل میں دنیا میں ایک اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی اہمیت سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور پاکستان نے جب سے انڈیا کو شکست فاش دی ہے، ابھر کے عالمی سطح پہ ایک بڑا اہم ملک بن کے آیا ہے، اور جو ہمارا اصلی دشمن ہے جس نے آج تک ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا انڈیا، اب اس کا زوال شروع ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں اور تیزی آئے گی اب۔ اور جو اس نے دریاؤں کا پانی روکا ہوا ہے، جو اس نے کشمیر پہ تسلط قائم کیا ہوا ہے، جو کچھ وہ اپنے علیحدگی پسندوں کے ساتھ کر رہا ہے جو کہ ان کا حق ہے، وہ سب چیزیں جو ہے اب ایک ایک کر کے تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، جو بہت سلو تھیں بہت تیزی کے ساتھ نظر آئیں گی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بڑا اچھا وقت ہے۔ پاکستان کو گلگت بلتستان بھی جو ہمارا باقی اٹوٹ انگ ہے، اس کو بھی جس طرح انڈیا نے کیا ہے، یہ وہ صحیح وقت ہے کہ پاکستان اعلان کرے کہ بھئی ترمیم کر کے جو بھی اب ترمیم ہو اس میں کہ گلگت اور بلتستان جو بھی علاقے ہیں جس کو انڈیا مشکوک کہتا ہے، یہ پاکستان کا اس کا حصہ قرار دے اسی طرح کی ترمیم کر کے۔ آپ نہیں سمجھتے اس سے تو پاکستان کا بھی کیس کمزور ہوگا؟ وہ کہیں گے کیسے کمزور ہوگا؟ انہوں نے اگر تبدیل کر لیا، آپ نے بھی کر لیا، تو فرق نہیں رہا دونوں میں، دونوں تو نے پھر خلاف ورزی وہ کی۔ ہٹائیں تو پھر وہ کرے نا، وہ تو مان ہی نہیں رہا اقوام متحدہ کو، نہ وہ کسی عالمی قانون کو مان رہا ہے، ہم ہی قانون کے پیچھے 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 چل رہے ہیں، تو بھائی جیسے کو تیسے ہی کرنا پڑے گا۔ اور وہ اب طاقت کا توازن بالکل واضح ہے، بگڑ چکا ہے۔ اس وقت وہ طاقت کے زور پر کرتا تھا، آج ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بزور طاقت دریا بھی اپنے ہم آزاد کرا سکتے ہیں اور کشمیر بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم عالمی قوانین اور ایک اہم ذمہ دار ایٹمی ملک ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جو کہا نا انہوں نے وہاں کے، ہم شاید ہو کہ ہم تو 12 طیارے بھی گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے ذمہ دار ملکوں نے ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ دورے سے اور بہت پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور انڈیا کو نقصانات ہوں گے، پاکستان کی تجارت بھی بڑھے گی، اور جگہوں پہ بھی جو اسٹریٹجک چیزیں چل رہی ہیں خاص طور سے ایشیا میں، اس میں پاکستان ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس میں انیس منصوری صاحب، آپ نے ایک ذکر کیا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا کہ سالسی کرا دوں گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کی اتنی زیادہ اہمیت 78 سال میں پہلی بار ہوئی ہے کہ امریکہ بہادر خود سالسی کی نہ صرف پیشکش کر رہا ہے بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ کو کہ اس پر وہ خود سے بات بھی کریں گے، تو 78 سال میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں اس میں؟ علی، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ پہلے تو میں ذرا سا یہ عرض کر دوں کہ جب سیٹوں کا مسئلہ ہوا تھا، خاص طور پر ایوب خان کے دور میں، جو بلکہ ایوب خان کیا بلکہ آپ کے لیاقت علی خان صاحب کے دور سے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ اس خطے کے اندر اگر کئی ممالک جو امریکہ کے ساتھ چل رہے تھے اس میں پاکستان بھی ایک ملک تھا۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں تھا،
اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت اس کا جھکاؤ زیادہ تر روس کی طرف ہوتا تھا اور روس ہی اس کی سپورٹ کے لیے تھا. پاکستان کا جو جھکاؤ تھا خاص طور پہ 65 کے بعد سے چین اور امریکہ کی طرف زیادہ رہا تھا. امریکہ تو شروع سے تھا نا, اچھا پہلا لیکن دورہ امریکہ کا کیا لیاقت علی خان صاحب نے, رشیا نے بلاتے رہ گئے, رشیا نہیں گئے. وہ جو جھکاؤ تھا لیاقت علی خان صاحب کا. اچھا یہ پاکستان میں لیکن یہ ہوتا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً بدلتا رہا ہے, ہر ایک ڈیکیڈ کے بعد ایک سچویشن تبدیل ہو گئی. یعنی کہ اگر آپ لیاقت علی خان صاحب کا دور دیکھیں تو وہ اس طرف جھکاؤ تھا, ایوب خان صاحب کا بھی اسی طرف جھکاؤ رہا. اس کے بعد بھٹو صاحب کا جھکاؤ جو ہے وہ شروع میں امریکہ کی طرف تھا. نہیں, فرق کیا ہے سالسی اور آپ نے کہا بھی کچھ اس طرح کا بیان آنے والا ہے. ایک دیکھیں سالسی تو سمجھ میں آتی ہے, جو بھارت نے تو اس کو ریفیوز کر دیا کہ جی ہم نہیں کرانا چاہتے, تو اب کیا مطلب بیان دیا جائے گا دوبارہ؟ دیکھیے علی, اس میں بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے بھارت جو ہے وہ کسی گروپ, اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے. لیکن گزشتہ 13-14 سال سے بھارت نے یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر گروپ کا حصہ ہے. یعنی وہ برکس میں بھی ہے, تو وہ شنگھائی کارپوریشن کے اندر بھی ہے, وہ ہر جگہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا جب پہلے آپ کسی کا بھی حصہ نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن جب آپ ہر گروپ کے ساتھ اگر دوگلا بند کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہر گروپ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور ہمارے ہاں کراچی کی لینگویج میں تو کہا جاتا ہے کہ مخبر کو ظاہر ہے اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو اب وہ کہ بھائی ایک طرف اس کا جھکاؤ بھی نہیں ہے. تو اب جو معاملات ہیں وہ انڈیا کے اس لیے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں کہ جناب آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. نہ وہ اپنے آپ کو رشیا کی طرف کلیئر کر پا رہا ہے, نہ وہ امریکہ کی طرف کلیئر کر پا رہا ہے, نہ وہ چین کی طرف کلیئر کر پا رہا ہے. اس کے بعد اب امریکہ جو ہے وہ اس میں پہلی بار اس لیے زیادہ کودتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ سب جگہ کودے میں. آپ نے جو امریکہ کے اندر دہشت گردی کرنے کی کوشش کی, آپ نے کوشش کی کینیڈا کے اندر دہشت گردی کرنے کی کوشش کی, اب دنیا بھر کے اندر آپ یہ پراکسیز کا وار آپ نے شروع کر رہے ہیں. ظاہر ہے پھر آپ ہدف میں جب آپ اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی حد کے اندر کو بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی, نیشنل خبریں شامل کرتے ہیں. اور آج بھی تحریک انصاف کے خلاف فیصلے جو آ رہے ہیں اس کا سلسلہ جاری رہا. ایک گزشتہ سے پیوستہ سمجھیے سے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہین قریشی صاحب کو باعزت بری ہے. جی انہوں کو بری کر دیا گیا, جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت 9 مئی کے دونوں کیسز کا فیصلہ سنا دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے, جبکہ تحریک انصاف کی جو خواتین رہنما ہیں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید, ان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ تھانہ شادمان ٹاؤن شادمان جلانے کے مقدمے میں 12 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے. اے ڈی سی لاہور کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا. اچھا, اس پر ظاہر پی ٹی آئی نے بھی اس پہ موقف دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے جو فیصلے آ رہے ہیں یہ سیاسی صورتحال پر شدید ہمیں تحفظات ہیں, اور آج انصاف کا قتل ہوا ہے, ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا. آج سنائی گئی سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں, اگر ناانصافی کا سلسلہ نہ رکا تو قوم کو بڑا نقصان ہوگا. اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. سر, ان سزاؤں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شاہین قریشی صاحب تو ایک بار پھر بری ہوئے ہیں, لیکن اس میں اضافہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو 10 سال قید ہوئی وہ تو پہلے بھی ہو چکی دیگر مقدمات میں, جبکہ عالیہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی. دیکھیں یہ سزاؤں کا سلسلہ پہلے ہی بتا چکے ہیں اور ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ پورے اگست کے مہینے میں جاری رہے گا, اور ابھی یہ ہو رہی ہیں, اور بعضوں کو تو 2 دفعہ ہو رہی ہیں, 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ ہو, گھنی ہے جیل میں ایک ہی جاتی ہے. بہرحال ایک کیٹیگری والوں کو 10 سال کی ڈوز ہے, اور جو بی کیٹیگری کے رہنما ہیں ان کو 5 سال کی ہے, اور جو سی کیٹیگری اس کو 2 سال ہے. سی کیٹیگری 2 سال ہے, اور بعض لوگوں کو بری کر دیا ہے جنہوں نے پریس باعزت بری کیا ہے. ہاں, باعزت بری میں محمود قریشی صاحب بعض لوگ نہیں بھی تھے نا, ایسا ہو جاتا ہے نا کہ پھر غلط ڈل جاتے ہیں. جیسے محمود قریشی کی موجودگی کراچی میں دکھائی گئی کہ آغا خان ہسپتال میں تھے, ان کی شاید وائف اس وقت تھی, ایڈمٹ تھی, تو ان کا تو وہ تھا ہی کو, لیکن اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بری ہو کے بھی لگتا ہے کہ وہ مجرم کوئی اور کسی کے مجرم بن گئے. بہرحال پی ٹی آئی مشکل میں ہے, ہاٹ واٹرز میں ہے. نہیں, اس کو فیلڈ ہے 14 تاریخ کو احتجاج کی کال بھی تھی, 14 اگست کو. تو آج پوسٹ پون کر دی نا 14 اگست. نہیں, ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے. دیکھیں یہ بھی ایسی ہی ہوگی جیسی 5 کو تھی. 5 کو تھی, اتنی کامیاب نہیں ہو پائے گی. 14 اگست کے بعد ان کی تحریک میں تھوڑا بہت زور آئے گا. اس وقت 14 اگست میں تو قوم یوم آزادی منانے میں مست ہے. اب کوئی بھی شہر ہو, کوئی بھی صوبہ ہو, اس وقت جو ہے قوم پاکستان کا, میں کہتا ہوں بہت ہی زیادہ جوش و خروش سے اس سال منایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے انڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا اس کو سائز میں لیا ہے کہ بھائی تم کوئی بدماش نہیں ہو, تم بڑے بدماش ہو. اس کی صحیح کی مار لگائی ہے, اس سے کون انجوائے کر رہی ہے. اور یہ 15 اگست انڈیا کی تاریخ کا 15 اگست ہوگا, اس کو الگ انجوائے کریں گے ہم. 15 اگست کو بھی انجوائے کریں گے. اس کے بعد کر لیں جی ہڑتال جو بھی ان کو کرنا ہے, جو ان کا جمہوری حق ہے
وہ کریں ان کی رہائی کے لیے، وہ پھر وہ وہی کریں گے جو پنجاب والے کرتے ہیں۔ صاحب، جمہوریت کے پیروکاروں کے لیے اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اچھا نہیں ہو رہا کہ سیاسی لوگوں کو سزائیں ہوں اور ATC کورٹ سے ہوں یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دن جو ہے ہمیشہ نہیں رہتے۔ دیکھیے علی، ہمارے یہی تو نہیں سوچا جاتا۔ آپ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے پہلے اور دوسرے دور کے اندر ہی یہ ATC کورٹس کا جنم ہوتا ہے کہ جب فوجی کورٹس کا منع ہو کر پھر یہ دہشت گردی کی کورٹس کا اجرا ہوتا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے کبھی اینٹی نارکوٹکس کو استعمال کیا خان صاحب نے، پھر نواز شریف صاحب نے دہشت گردی کی عدالتوں کو استعمال کیا، اور ہوتا یہ ہے کہ بعد میں یہ خود اس پر معافیا مانگتے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن پر ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ آپ کرنے کے بعد کیوں معافی مانگتے ہیں؟ میں آپ کی جو کچھ بھی اس وقت حکومتیں کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا 2 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد اس میں سے اکثریت جو ہے وہ معافیا مانگ رہی ہوگی، وہ کہہ رہی ہوگی نہیں ہم سے غلط ہو گیا، ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے یہ ہو گیا۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک ہی کنٹینر میں دوبارہ سے سارے لوگ ہوں۔ وہی محمود اچکزئی صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، آج عمران خان کے ساتھ ہیں، کیا پتا کل جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہوں۔ کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا نا۔ اچھا لہجے سے وہی بدلتے رہیں گے، آج ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے، پرسوں ان کی باری ہے، پھر یہ باریاں چلتی رہے گی۔ تو جتنے بھی سیاستدان ہیں نویز زہری صاحب سیکھیں گے نہیں کبھی بھی؟ کاش کے سیکھ جائیں۔ اب 10 سال سزا نواز شریف کو شاید عمر قید ہوئی تھی نا، جی کیا رہا ہائیجیکنگ 10 سال بعد وہ واپس آ چکے تھے۔ اور اس وقت ایج نہیں تھی، لیکن جہاں جو لوگ ہیں خاص طور پہ یہ محمود رشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، مجھے سب سے زیادہ افسوس یاسمین راشد کا ہے، وہ کہ اس ملک میں پہلے بھی لوگوں سے بہت سارے جرم سرزد ہوئے ہیں اور ان کو معافی دی گئی ہے۔ تو اگر دل بڑا کر کے اسٹیبلشمنٹ حکومت یہ اعلان کر دے کہ ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ معاف کر دیا جائے تو بہت ان کا گراف بلند ہو جائے گا۔ میں بتاؤں بہت فائدہ ہوگا، ایک معافی سے جتنا فائدہ ہوگا یہ 25 سزاؤں سے اتنی نہیں ہوگا، مگر وہ کاش یہ سوچ ان میں آئے۔ باقی ریکنسلیشن کا مسئلہ ہے، مجھے پھر بھی امید ہے سال میں کہیں نہ کہیں آخر میں ہو سکتا ہے کوئی ہو جائے۔ اس پہ غور ہو معافی تلافی سال پہ۔ کے آخر میں وقت کتنا رہ گیا؟ سال کے آخر میں ابھی 4 4 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ جب ایک مہینہ آتا ہے نا جب کارروائی ہونے کا تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے ہونا ہوتا ہے تو جو کچھ ایک مہینے میں ہوتا ہے۔ دیکھیے میں یہ ایج فیکٹر جو ہے نا، ہمارے یہاں یہ روایت رہی ہے کہ اکثر یہ ریاستوں نے یا حکومتوں نے ان ایج فیکٹرز کو اپنے لیے کبھی بالادار رکھا ہے۔ میرے نظریاتی اختلافات لاکھ ہیں ان سے، میں ان کے کسی نظریے سے شاید نہ کرتا ہوں، لیکن سائیں جیمز سید اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ صحیح ایج ان کی کیا تھی، کس وقت وہ جیل میں رہے، خان عبدالغفار خان ڈاکٹر صاحب کے دور میں جیل میں رہے، خان عبدالغفار خان صاحب تو کتنے عرصے تک وہ جیل میں رہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک روایت ہمارے ہاں بن چکی ہے، اور یہ روایت کوئی نئی روایت نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نئی روایت ہے، یہ نئی روایت نہیں ہے، یہاں پر حکومتیں یہی کرتی ہوئی آ رہی ہیں، ریاست نے یہی کردار ادا کیا، سب کے سامنے موجود ہے۔ تو اس میں کوئی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا مزاج نہیں بدلا۔ آپ دیکھیے گا 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ خان صاحب یہی سب کام کر رہے ہیں جو آج وہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے یہی ہو سکتا ہے جی، کیونکہ زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ خان صاحب تقریر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی سکے کے ایک ہی رخ ہیں، دونوں کا 2 رخ ہیں، اور ایک ادھر اور ایک ادھر، وہ دیکھیے گا میرے خلاف یہ 7 ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں وہ پیٹ پھاڑ لیتے تھے زرداری صاحب، لیکن بہرحال دیکھ لیا۔ 1997 میں خان صاحب نے تقریر کی تھی، اور اس کے بعد لندن میں یہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ محمود اچکزئی کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، وہ شال کا ان کا کتنا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھ لیں۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ایک بار پھر خبروں میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے استعفے کی جو خبریں ہیں ان کی میں تردید کرتا ہوں، کیونکہ کہا گیا تھا شاید انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں استعفیٰ بالکل بھی نہیں دیا، اور یہ بھی کہا کہ ضمنی انتخابات سے متعلق کہا کہ ابھی مشاورت مری میں ہوئی ہے، وہ ضمنی انتخابات سے متعلق تھی، پنجاب کی جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس سے متعلق حتمی فیصلہ تو نواز شریف صاحب کریں گے، اور نون لیگ میں فیصلوں کے تمام اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں، اور نواز شریف ہی میرا لیڈر ہے، میرا قائد ہے، میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے۔ مریم نواز شریف چیف منسٹر بعد میں، پہلے میری بیٹی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ جو بات پہ اپنی قائم ہے، وہ کہتے ہیں جو میں نے کہا تھا بیوروکریسی کے حوالے سے پرتگال میں، وہ کہتے ہیں میں سب کے نام بھی لے سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے وہاں شہریت لی ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں، جنہوں نے چیزیں حاصل کی ہیں۔ سر یہ وزیر دفاع ہیں، اور ان کو جب یہ معلومات ہیں
تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو کہا جائے کہ جناب کارروائی کیجیے؟ بالکل، اور یہ ہمارے ذرائع تو تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور نواز شریف سے ملاقات کے بعد انہوں نے وہ استعفیٰ واپس لیا ہے. اور استعفیٰ میں جو وجوہات انہوں نے بیان کی تھیں اس پہ نواز شریف نے یقین دہانی کرائی اس پہ کہ وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، کہ وہ اب نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں جو ان کی پنجاب گورنمنٹ سے شکایتیں تھیں وہ بھی انہوں نے ان کی دور کی ہیں. اب کیا ٹھاٹ ہے، ہمیشہ سے عادت رہی ہے جناب بادشاہ سلامت کی کہ وہ مری میں ہی زیادہ پسند کرتے ہیں سارے اجلاس بلانا. ٹھنڈا موسم ان کا پسندیدہ جگہ ہے جناب، سب فور پاکستان میں آنا ہے، بڑی یادیں وابستہ ہیں مری میں ان کی، تو وہ مری میں ہی اجلاس کرتے پٹیاٹا ہیں. اور چیئر لفٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. بڑی بڑی اچھے ادھر ان کو بڑا مزہ آتا ہے ان کو گانے وانے سننے کا بھی. بہرحال وہاں اس وقت وہ سیاسی طاہرہ سعید صاحب میں اچھے گاتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا آپ کو پتہ ہے، سنگر ہیں وہ؟ سمجھ تو گئے ہیں آپ لوگ. سنگر نہیں کیا وہ؟ ان کے گانے ان کو بہت پسند ہیں. ہاں. بہرحال مری ان کی پسند جگہ میں اجلاس بلایا گیا، اور وہاں جو ابھی سیٹیں خالی ہوئی ہیں ہائی نظر ان کی وہی ہے، کسی طریقے سے نمبر گیم میں ہم اتنے اوپر آ جائیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی یہ تھریٹ نہ رہے کہ بھئی اس نے آج ہٹ جائے تو کل ہماری حکومت گرے، کسی طریقے سے بھی وہ ہر طریقے استعمال کرنے میں. تو اس پہ غور ہو رہا ہے. اور کون پوچھے گا خواجہ آصف سے کہ نام بتائیں؟ بتا سکتا ہوں، بتائیں نا. اگر بتا سکتے بتا بھی دیں تو کارروائی کون کرے گا؟ تو کم از کم قوم تو آگاہ ہوگی نا، پتہ تو لگے گا نا کون کون ہیں. ان میں بہت سارے وہ لوگ نظر آئیں گے جو انہی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے ماضی میں، اور انہی کے آشیرواد سے وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ رہے. آج وہ ادھر گھر خرید رہے ہیں اور نشریاں دے رہے ہیں. بہرحال یہ کیا وجوہات ہیں نوید زبیری صاحب کہ بیوروکریسی کا پچھلے 78 سال میں احتساب نہیں ہوا؟ سیاستدانوں کو ملا کے کھیلتے ہیں وہ، یہ تو ان کی وہ ہے. بیوروکریسی سیاستدانوں کو ایسے گرپ کر کے رکھتی ہے کہ 4 کام وہ اپنے کراتی ہے، 2 کام ان کے کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے اس طریقے سے کریں سر، یہ ہے اس طریقے سے کریں. آپ نوکریوں کے لیے اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے جو 20 سال میں دی گئی ہیں بڑی نوکریاں 17-18 گیٹ سے اوپر اور بڑی بڑی پوسٹنگ میں، ہر اس میں ایک کڑی ہوتی ہے چین کی طرح. 2 ان کے بچے بھتیجے، یہ 4-5 سیاستدانوں کے، یہ 2-4 اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، اس طرح ملا کے انہوں نے وہ کیے تاکہ دوسری گورنمنٹ آگے نکال نہ سکے. پہلے یہ ہوتا تھا نا ماضی میں 80 کی 90 کی دہائی میں جب حکومتیں 3 سال بعد تبدیل ہوتی تھیں، وہ آنے کے بعد پہلے ہی ان کو نکال دیتے تھے، لسٹیں ہوتی تھیں. اب یہ چیزیں بند ہو گئی، اب ہم نہیں دیکھتے کسی کو نہ کسی نے نکالا، بلکہ اور وہ اس کو بحال کرتے ہیں. تو مل کے کھیلتے ہیں، تو وہ ان کے راز ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے راز ان کے پاس ہوتے ہیں. انیس منصوری صاحب، وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ بیوروکریسی کا جہاں احتساب نہیں ہوا، آج تک کسی بیوروکریٹ کا احتساب ہوا ہے؟ کسی نے سوچا کہ ان کے پاس کتنے پلاٹ ہیں؟ میرے پاس 2 کمرے کا فلیٹ ہے، پچھلے 25 سال سے وہاں رہ رہا ہوں، میرا تو کوئی بابو محلے میں گھر نہیں، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، سرکاری گاڑی بھی نہیں ہے. کیا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کروڑ پتی ارب پتی ہیں؟ وزیر دفاع ایسے نہیں ہے. دیکھیں یہ دعویٰ تو سندھ کے کئی وزیر بھی کرتے ہیں. ہاں، اور میں نے اب یہ انشاءاللہ کل 1-2-4 دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. الیکشن کمیشن میں ہمارے ایک بڑے وزیر ہیں سندھ کے، ان کے نام پہ کوئی گاڑی نہیں ہے، صحیح. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک نمبر پلیٹ بھی جو ہے وہ نکلوائی گاڑی نا، اور بڑے کروڑوں روپے کی نکلوائی، لیکن ان کے پاس اساسیات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی ہمارے ہاں جو شرفا ہے وہ اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی خواجہ صاحب کہیں گے کچھ نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو سیکرٹری تھے ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا کے جو ہے وہ 16 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ان کے اوپر لگ گیا، اور آج کل اندر ہے، صحیح، اور اس پر بڑے بے چین ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نام لے لیں، نام میں لے بھی لوں گا، بتا بھی دوں گا. تو بھائی یہ تو باتیں کہہ رہے ہیں اب رولا پڑ گیا ہے تو میں انکوائری بھی کر رہا ہوں، نام بھی بتاؤں گا، اب نام لے کر بتاؤں گا کون کون وہاں جائیدادیں خرید رہا ہے، جس کے ذریعے وہاں جائیدادیں خریدی گئیں اس کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں. میں نے رولا ڈلوا دیا ہے، اب میڈیا اس کی تحقیقات کرے، حکومت نہیں، میڈیا تحقیقات کرے. یہ گولڈ ویو کے نام سے ایک اسکیم ہے، صحیح. اس میں جو ہے وہ ایک سو کالڈ سنا ہے کہ ایک بیوروکریٹ اور ایک سیاستدان ساتھ شامل ہے کہ جس نے پاکستان کے بہت سارے لوگوں کی وہاں انویسٹمنٹ کروائی ہے. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے، یہ چلتا رہے گا، اور یہ تو کچھ نہیں ہوگا. آج ہی اس کی شور شرابہ ہوگا، کل جو ہے وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا، جو آپ نے بات کی نا DCR کی، اس سے متعلق بھی آج انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ریونیو کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی شکایت پر گرفتار کیا گیا. ADCR سے متعلق اینٹی کرپشن والے تحقیقات کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں.
اگر شکایت درست ہوئی تو اسے سزا ہوگی, شکایت غلط ہوئی تو جس نے شکایت کی ہے اسے سزا ہوگی. اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا. تو کہہ رہے میرا تو لینا دینا نہیں. جو دوسرا جملہ ہے نا وہ قیام کا ہے کہ جس نے شکایت کی نا اس کے خلاف بھی پھر کارروائی ہوگی. آپ جملے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ بھائی جھوٹی اگر کسی نے کی ہے تو شکایت ہوگی. آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے یہاں بجلی دو ورنہ, یہ ورنہ کا لفظ جو ہے نا یہ کافی ہوتا ہے. جنہوں نے ورنہ کا لفظ استعمال کیا وہ سب کے لیے سمجھدار ہے. جھگڑے کی ابتدا یہیں سے ہوئی, جھگڑے کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے, ناراضگی کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے. ان کے چہیتے صاحب کو پکڑ لیا تو انہوں نے بولا اس کو کیوں پکڑ لو, اس کو بھی پکڑو, اس کو بھی پکڑو, وہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو وہ جو تھے وہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال لیتے. وہ ابھی موجودہ کسی بڑے آدمی کے چہیتے ہیں. ان کا ٹائم نکل چکا ہے, بس وہیں سے اسٹارٹ ہوئی ہے. نہیں زہری صاحب یہ بتائیے, بلاول بھٹو زاہد صاحب نے یہ بات کی کہ عوام میں اتنی طاقت ہے کہ بھارت سے اپنے تمام 6 دریا چھین سکیں. اچھا بلاول بھٹو زاہد صاحب, آپ سیاستی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑے خاموش نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بارشیں ہیں, سناٹا ہے, دھند چھائی ہوئی ہے, یا زیادہ بارشیں تو پھر زیادہ پانی؟ لیکن سندھ میں تو اس بار اتنی بارشیں ہوئی نہیں. ابھی بڑی خوش قسمتی ہے ان کی کہ جو بھی ہوا اس بار کے پی کے میں اور پنجاب میں ہوا, بلوچستان اور سندھ اس وقت قدرے بچے میں. مونسون کا اینڈ ہی اینڈ ہے, 10-12 دن اور رہ آپ نہیں چاہتے رحمت آئی یہاں؟ میں تو بہت, میری خواہش ہے کراچی میں رحمت کی بارش ہو. 17 سے 23 کہا گیا کراچی میں بارش ہو, اللہ کرے ہو, بہت رحمت کی ہو. 36 mm سے زیادہ نہ ہو, یہ شہر کہتے ہیں نا اتنا ہی ہوتا ہے. یہ سی ایم ہمارے کہتے ہیں 38 سی ایم. تو 36 mm کا روز ہو, ہم انجوائے کریں, کراچی والے انجوائے کریں. ترت گئے ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ پنڈی میں ہو رہی ہے جی, لاہور میں ہو رہی ہے. کراچی والوں کو باقی چیزیں بھی نہیں مل رہی, یہ اللہ بارش تو دے دے, ادھر سے اوپر سے بھی ناانصافی. تو تھوڑا رحمت کی بارش ادھر سے برس جائے تو بہت اچھا ہے. باقی خاموشی دیکھیں, بڑے لیڈران جو نا وقت پہ بولتے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو وقت ہوتا ہے اس پہ بولتے ہیں. ہر وقت بولنے والے جو نا وہ بڑے لیڈر نہیں ہوتے, ان کے نیچے کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو بولنے کی پھر اہمیت ختم ہو جاتی ہے نا. اگر جیسے آپ نے بولا, آج انہوں نے بولا پاکستان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ان سے نہ صرف یہ دریا لے لیں بلکہ اور بھی چیزیں لے لیں, اور یہ واقعی رکھتا ہے. اور اب یہ وقت, میں بتا رہا ہوں, میں نے شروع میں بھی کہا یہ وقت آنے والا ہے, ہو سکتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا سے کہہ جب تک جائے گا تو پھر کسی وقت ہو سکتا ہے یہ کر لے. اور کرنا چاہیے ہمیں, جہاں سے ہم پہ اٹیک ہو رہے ہیں, جہاں بی ایل اے سے اور یہ مجید بریگیڈ اس قسم کی جو ہے, ان کو وہیں جا کے نشانہ بنایا جائے. جناب علی ایک بڑا اہم نقطہ ہے اور ہمارے نوید بھائی اس کو مس کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ کی ہے بھٹشا میں, اور بھٹشا میں ظاہر ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی آج عرس کی آخری دن ہے. اور کیونکہ اس وقت جو ان کو چیلنج کیا ہوا ہے سندھ کے اندر وہ کیا ہوا ہے, اور 2 دن وہاں پر رہے ہیں ذوالفقار جونیئر بھٹو. ایک بات تو یہ ہے, اچھا ذوالفقار جونیئر بھٹو کا وہاں پر عوامی سطح پر دیکھنا اور ذوالفقار اور بلاول بھٹو کے میں ایک بڑا فرق ہے کہ بلاول بھٹو نے جو پوری اپنی تقریر کی ہے وہ تقریر انہوں نے کی ہے بھٹشا پہ, صحیح ہے, اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اس کے موقع پر, لیکن پورا انہوں نے جو چیز لے کر چلیں وہ انڈیا کے تعلقات اور سندھ پہ حملہ اور ہم نے بچایا اور یہ کینال اور وہ اور یہ اور وہ. اس کے بنسبت جو وہاں پر عوامی سیاست ہو رہی ہے اس عوامی سیاست کے اندر اس وقت ذوالفقار جونیئر کا وہاں پر کردار ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے. میں یہ ذرا سا بریف ایک ضروری تھا. جی جی. اب آ جائیے دوسری بات پر کہ جناب وہ جو آج کل بلاول بھٹو زاہد صاحب ہٹ کر رہے ہیں وہ مسلسل انڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ کل پچھلے دنوں بھی ان کا جو بیان آیا کہ جناب ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل انعام دے دینا چاہیے اور وہ بھی امن کا, تو ظاہر ہے اسی طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ایلیٹ کلاس کے لیڈر کے طور پر یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو زاہد کا اگر وزن جو ہے وہ جتنا کم ہوا ہے اتنا دوبارہ بڑھ سکے. ایلیٹ کے منسٹر اپنا لیڈر ہیں وہ, میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں اگر اب لیڈروں کا وزن نہیں خطرہ پہ ایز اے پولیٹیکل اس میں تو بالکل ٹاپ کے سیاستدانوں میں ہے. اگر آپ ان کو کسی اس سے ملا رہے ہیں چھوٹے سے, تو یہ آپ کی اپنی وہ ہے. میں چھوٹے سے نہیں ملا رہا ہوں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آج تک یہ بھٹشا کیوں نہیں گئے, ابھی کیوں گئے, صحیح ہے پہلی بات. دوسرا آپ کو کس نے کہا کہ کبھی نہیں گئے, ایسا تو آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی گئے ہوں گے, اس سے پہلے بھی گئے ہوں گے, اس سے پہلے بھی گئے ہوں گے, ابھی گئے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے. شاہ عبداللطیف کا آپ کا بیٹ کا آپ ذوالفقار جونیئر کو چھوٹا لیڈر عرس ہے,
اور اس آپ پہ ذوالفقار اس کی جونیئر کو اتنی چھوٹا اہمیت لیڈر ہے دیا۔ شاید نہیں آپ کی، ذوالفقار جونیئر کو چھوٹا لیڈر نہیں، دیا۔ میں نہیں کہہ رہا چھوٹا لیڈر، لیکن آپ بلاول کے برابر ابھی فوراً نہیں ملا سکتے نا، ایک کسی کی مائلیج ہوتے ہیں نا سیاست میں، وہ جسٹ اسٹارٹڈ جونیئر جسٹ اسٹارٹ۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ پروگرام وہ کرے گا سیاست، اگر وہ سیاست کرتے ہوئے اس کو 20 سال ہو جائے، 15 سال ہو جائے، پھر کوئی نیا آئے میں اس کو اس سے ملاؤں تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ پروگرام کھیل کی خبر شامل کرتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے، اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا آج سیکنڈ ون ڈے میچ تھا۔ پاکستان 171 رنز بنائے 7 وکٹوں پر 37 اوورز میں، کیونکہ بارش بھی ہوئی، پھر ڈک ورتھ لوئس سسٹم کے تحت میچ کو جب محدود کیا گیا تو ویسٹ انڈیز کو 35 اوورز میں 181 رنز بنانے تھے، اور انہوں نے یہ ہدف بآسانی 34ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا جناب، اور وہ میچ جیت گئے۔ دیکھیں، ایک تو یہ میچ جو ہے بارش کی وجہ سے جب پاکستان کی بیٹنگ تھی تو کئی دفعہ رکا، اس سے تسلسل خراب ہو جاتا ہے، اور 50 اوور کا آپ لے کے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور آپ کو وہ 15 اوور پہلے وہ میچ ختم ہو جائے تو آپ وہ فنش نہیں کر پاتے جو آپ کو کرنا تھا۔ اب ان کو ایک کلیئر ٹارگیٹ ملا، 35 اوور میں ان کو 171 رن کرنے تھے، جو کہ وداؤٹ کسی انٹریکشن کے تھے، ایزی تھے۔ پھر بھی پاکستان نے ان کو وقتہ ڈال دیا تھا، اور ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا جب 12 رن کا بھی ایوریج ہو گیا تھا، پاکستان کے اسپنرز نے 10 اوور ایسے تھے جس میں ان کو 2 سے 3 رن پر اوور تک محدود کیا ہوا تھا، اور 5 ان کے کھلاڑی آؤٹ کر لیے تھے۔ لیکن میں پھر یہ بولوں گا کہ رضوان اگر اپنے اسپنرز کو صحیح سے استعمال کرتے تو 4-5 بالوں کا فرق رہ گیا تھا۔ 34 اوور میں اور 1 یا 2 بالوں پہ انہوں نے ہدف حاصل کیا ہے، صرف 4 بالوں کا فرق تھا، اور 1 اوور میں خاص طور سے جس وقت سیم کو 25-26 رن پڑے تھے، وہی اوور پاکستان کو لے جناب جلدی ایک منٹ کا ٹائم باقی ہے، کیا میرے کہیں خیال گے؟ سے پاکستان کی اسٹریٹجی ابھی بھی بہتر نہیں ہے، اور کیپٹن شپ جو ہے وہ رضوان پر میرے سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک کیریئر ہوگا، لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی فیصلوں میں جو ہے وہ بڑا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی یہ پہلا ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ آگے کیا صورت ایک سیریز برابر ہوگی، اب تیسرا میچ اہم سمجھ باقی ہے۔ اچھا جاتے ایک خبر شامل کریں جی، معروف اداکارہ پریٹی ہانیہ عامر، اور انہوں نے موٹر سائیکل پر ایک ویڈیو ڈالی کہ موٹر سائیکل پیچھے وہ بیٹھی اور رقص کر رہی ہیں باقاعدہ، اور مین روڈ پہ گھوم رہی ہیں وہ موٹر سائیکل بیٹھ کر، جس پر وسیم اکرم صاحب کی جو اہلیہ ہے شنیرا، انہوں نے ہانیہ عامر کو کھری سنا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ رقص کر رہی ہیں انتہائی خوفناک ہے، اور بطور انفلوئنسر ہمیں بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، تو اس قسم کے اقدامات سے ہمارے بچوں کی زندگیوں کو خطرات میں نہ ڈالیں، اس قسم کا عمل ہزاروں لوگوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بن سکتا ہے۔ اب وہ کر رہی ہیں رقص تو بڑا اچھا کیا انہوں نے، ظاہر ہے ویڈیو آپ میں نے دیکھے نہیں وہ ویڈیو، آپ نے بھیجی ہر نہیں، ویڈیو انہوں نے تو آپ بھیجتے دیکھنا چاہتے ہیں ہیں، سر۔ ہاں، بہرحال لیکن انہوں نے اپنی طریقے سے صحیح کہا ہے، وسیم اکرم کی مسز ہے، دیکھیں یہ انجوائے نہ کرے کوئی آدمی، دیکھیں انجوائے کریں، لیکن آپ اب ایک ہر سیلیبریٹی کسی کا اپنا انداز ہے نا، آپ کا انداز کچھ اور انجوائے کرنے کا، اس کا یہ وہ تو ہے ہر ایج کا کہ سرعام کرتی ہیں۔ دیکھیں ہر ایج کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس ایج میں جس وقت ہانیہ عامر جس ایج میں وسیم اکرم کی جب اہلیہ ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتی ہوں گی، لیکن اب وہ سمجھتی ہیں غلط ہے، مگر بات ایز اے پرنسپل ہی وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ جب کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے یا لوگ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اپنی ہر حرکتوں کا، کہ یہ میں کر رہی ہوں، جو اس کی فالوور لڑکیاں ہیں وہ بھی پھر وہی کوشش کریں گی بائک پہ بیٹھ کے، پھر آپ کا بھی دل مچے گا کہ آپ بھی یہ حرکتیں کریں، تو ان کو دیکھیں گے کہ آپ بھی بہت پسند کرتے ہیں، تو اس کو بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنے دل کو اس کو ماننا چاہیے، اپنے دل کی چیزوں کو، اس لیے کہ کہیں میرے فالوور بھی یہ چیزیں نہیں کریں، اس سے نقصان تو ہو سکتا ہے۔ نقصان ہو سکتا ہے۔ بائک پہ 2 پہیوں کی گاڑی سے تو نقصان، گاڑی میں بیٹھ کے کریں جتنا ڈانس کرنا ہے، وی ڈونٹ مائنڈ، اور چلیں یہ مشورہ ہانیہ عامر کے لیے ہے کہ جی گاڑی میں بیٹھ کے جو مرضی کریں، نوید صاحب کہہ رہے ہیں بائک پہ ذرا سا، آپ تو ظاہر ہے بائک پہ بھی سارے اسٹنٹ کر چکے ہیں۔ دیکھیے بزرگوں نے جتنی نصیحتیں کر دی ہیں ہانیہ عامر صاحبہ کو، تو اب میں مزید کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ نہیں تو یہ عمل نہیں، جو نصیحتیں ہوئی ہیں تو اب میں اس کے بعد کیا کہوں، نصیحت جب ہماری عادت نہیں ہے بزرگوں کی جب نصیحتیں کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ کچھ کہا جائے۔ آپ نے مطلب ہانیہ کی خبر سننے کے بعد بزرگ قرار دے دیے نہیں، میں جس طریقے سے وہ ان کے خاتون کا کہہ رہا ہوں میں، جو ان کی بیگم ہے وسیم اکرم صاحب کی، تو انہوں نے جتنی نصیحتیں کر دی ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب اور کیا کہہ سکتے نہیں سمجھے پھر کوئی بات نہیں، خاطر جمع رکھیں، آپ نواب کہہ رہے ہیں، وہ بزرگ کہہ رہے ہیں، ہمارا موقع آئے گا ہم جواب دیں گے۔ بھائی یہ دونوں ہی باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، اس کا مطلب ہے۔
دیکھیں میں پہلی بات پہ تو ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، کر چکا. دوسری بات میں پھر وہی کہوں گزرے تو نہیں ہے نا جب آپ کوئی سیلیبریٹی بن جاتے ہیں تو آپ کی اپنی ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ پہن رہے ہیں، آپ اور پبلک میں کیا بھیج رہے ہیں، کیا سینڈ کر رہے ہیں. میسج غلط جاتا ہے. آپ کے فالوور کو غلط میسج چلا جا سکتا ہے. اب وہ بھی ظاہر جان سے ہاتھ خدا نخواستہ کوئی ہاتھ سے کوئی بن سکتا ہے، جان سے ہاتھ بھی دو بیٹھ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کا خیال کیجیے. اور ظاہر ہے آپ کو تو لوگ ویسے بھی دیکھتے ہیں، 16 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، 2 یہاں بیٹھے ہوئے، تو اتنے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو تو خیال کرنا چاہیے. آج تھا یہ ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میرے دونوں معزز مہمانوں کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد